السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التغابن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ ہے اور سورۃ تغابن کا نمبر ہے 64 مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے 28 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ مدنی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے۔ مزید برآں جو طویل مدنی صورتوں کے اہم مضامین ہیں، ان مختصر مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلی صورت ہم نے مکمل کی منافقون، سورۃ المنافقون، جس میں نفاق کا موضوع آیا تھا۔ اب نفاق کی جو ضد ہے، نفاق کی جو اپوزٹ بات ہے، وہ ہے حقیقی ایمان۔ نفاق کیا ہے؟ زبان پر اقرار، دل میں تصدیق نہیں۔ تب اس کی ضد کیا ہوگی کہ دل میں پکا ایمان ہو۔ تو سورہ منافقون کے بعد اب سورہ تغابن ہے ایمان کے موضوع پر۔ ایمان کی جزیات کا بیان ہے، توحید اور آخرت اور رسالت کا بیان، ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر ایمان کے ثمرات کیا ہوں گے، ایمان واقعتاً دل میں ہو تو کیا کیفیات بندہ مومن میں دکھائی دیں گی، ان کا بیان بھی۔ تو تفصیل سے جو ایمان کا موضوع مدنی صورتوں میں آتا رہا، اس کا پیارا اور بڑا جامع بیان ہے جو ان 2 رکوعوں میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے رکوع میں پہلی 4 آیات توحید کا بیان، پھر 2 آیات میں رسالت کا بیان، پھر 1 آیت میں آخرت کا بیان، پھر 1 آیت میں ایمان قبول کرنے کی دعوت، پھر 1 آیت میں قبول کرنے والوں کا انجام، اور 1 آیت میں قبول نہ کرنے والوں کا انجام۔ یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں۔ یقیناً آپ کو یاد تو نہیں رہے گا ابھی، لیکن اس کو اشارہ کر دیا گیا۔ باقی جو تفسیری دروس ہیں منتخب نصاب کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے بڑے عمدہ تدریس کے نکات ہیں، ٹیچنگ پوائنٹس آپ اس کو کہہ لیں، وہ بہت عمدگی سے ہمارے استاد انجی نوید احمد صاحب نے مرتب فرمایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ منتخب نصاب کے حوالے سے نکات برائے درس و تدریس، اس میں بھی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہر شے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ کی۔ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ ہی کے لیے کل بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے کل تعریف۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس پہلے رکوع میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر آیت میں آخرت کا کسی نہ کسی انداز سے بیان ہے۔ ہر آیت میں آخرت کا بیان کسی نہ کسی انداز میں۔ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر بات پر، تو پیدا کرنے پر بھی دوبارہ وہ قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ یہی 2 بنیادی تقسیم ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ پارٹی ابھی 2 ہی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تقسیم بھی یہی بنیادی ہے، ماننے والے نہ ماننے والے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ کا دیکھنا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا اس لیے بھی ہے، بتایا جانا اس کا، کل تمہاری پیشی ہونی ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت گری فرمائی تو کیا ہی بہترین تمہاری صورت گری فرمائی۔ وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ بھی آخرت کا بیان۔ بہترین صورت گری، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگلی آیت اللہ کی صفت علم کا بہت جامع ایک اور انداز سے بیان ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ کائنات میں کیا کچھ ہے اللہ کے علم میں، تم ظاہر کیا کر رہو، پوشیدہ کیا رکھ رہو، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ اور جو چھپے ہوئے راز ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے سر بھی سمجھایا، سب کانشیس لیول پر جو بات ہے۔ دیکھیے اگر ابھی میں کہوں IMF، فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آئی نا، اب یہ IMF کا میں نے ایبریویشن استعمال کیا، فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ گئی نا، پاکستان کے مسائل اینڈ سو آن۔ یہ چیزیں، یہ باتیں 3 سیکنڈ پہلے کہاں تھیں؟ آپ کے میرے سب کانشیس لیول پر، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے IMF کہا تو فوراً آ گیا، کچھ اور کہوں گا تو اور۔
تو یہ کچھ اور کو ہم جانتے تو ہیں مگر ابھی ہمارے سب کانشیس لیول پر ہے، ابھی کانشیس لیول پر نہیں ہے، تحت الشعور میں، شعور کی سطح پر نہیں۔ آپ کے میرے تحت الشعور میں بھی جو کچھ ہے، سب کانشیس لیول میں بھی جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اگلی دو آیتوں میں رسالت کے تعلق سے بیان۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، پس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، گناہوں کے نتائج سامنے آئے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فقالوا، پس ان لوگوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا یہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ وہی پرانی گمراہی، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ فکفروا، پس ان لوگوں نے کفر کیا، وتولوا، اور رخ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالی نے بھی بے نیازی فرمائی۔ تمہارے رخ پھیر لینے سے اللہ کا کوئی نقصان تو ہے نہیں، اللہ کی بھی شان بے نیازی کا اس نے اظہار فرما دیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، آج سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب آخرت کا بیان اگلی آیت میں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جو کفر کر بیٹھے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے۔ قسم کھا کر حضور سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی اہم دلیل ہے۔ عام طور پر ذکر آتا ہے جو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، مگر یہاں حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت اصل دلیل ہے کہ جس نے کبھی بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا وہ رب کائنات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم نے صادق، تم نے امین ان کو کہا، تو حضور کی ذات کی صداقت دلیل ہے، اور وہ قسم کھا کر کہہ رہے بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ ان الفاظ میں عربی اسلوب میں جو ایمفیسس کا انداز ہے وہ موجود، وہ بہت کثرت سے موجود ہے۔ فاپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ 7 آیتوں میں 3 عقائد کا بیان آیا۔ اگلی آیت میں ایمان لانے کی دعوت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ایمان لانے کی دعوت۔ اب جو قبول کریں ان کے نتائج کا بیان آ رہا ہے اگلی 2 آیتوں میں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کہ اللہ تمہیں جمع فرمائے گا، جمع کیے جانے کے دن، تو وہ ہے تغابن، ہار اور جیت کا دن۔ اصل میں وہ جیتے گا جو وہاں جیتے، اصل میں وہ ہارے گا جو وہاں ہارے، اصل کامیابی ناکامی وہاں کی ہے، اصل خسارہ وہاں کا ہے، اصل فائدہ وہاں کا ہے، وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیوں سے دور فرما دے گا، وَيُدْخِلْهُ جنات، اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی۔ کل بھی تفصیل آئی، اصل کامیابی کہاں کی؟ آخرت کی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اس کے برعکس انکار کرنے والے ان کے برے انجام کا بیان ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ نتائج کا بیان آگے، بڑا پیارا رکوع ہے، بڑا جامع رکوع، توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان، ایمان لانے کی دعوت، قبول کرنے والوں کا انجام، انکار کرنے والوں کا انجام۔ دوسرا رکوع توحید، ایمان کے ثمرات۔ ایمان اگر واقعتاً دل میں ہو تو پھر بندے میں کیا تبدیلیاں نظر آئیں گی، کیا صفات، کیا رویے، کیا ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا، ان ثمرات و نتائج کا بیان اگلے رکوع میں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ کل اختیار کس کا؟ اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو صاحب ایمان کا یقین کیا ہے؟ جو وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ ہاں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان
رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، مشکل میں ہوگا مگر برداشت کرے گا، آنے والے مصائب اگر اللہ کے دین کی راہ میں آ رہے ہیں خوشی خوشی برداشت کرے گا، اور حد یہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ سولی بھی چڑھ جائے گا اور کہے گا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کوئی تیر لگنے پہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کوئی سولی پر چڑھ رہا کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ دل کو اطمینان دے دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، ان میں سے ایک مجھے یاد ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی بیٹی کو ٹی بی ہو گئی تھی اور وہ تھے جیل میں، وہاں سے کچھ اشعار لے کے جن میں سے ایک یہ ہے، رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، اللہ اکبر، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ بھائی اگر بیٹی کو لکھ رہے ہیں، اگر یہ وجود اللہ نے دیا اور اللہ کو منظور ہے کہ تجھے شفا نہ ملے تو ہمیں بھی یہی منظور، اللہ اکبر، اللہ کو منظور ہے کہ تو بیمار ہے تو ہمیں بھی یہ منظور ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ تو پہلی بات صبر کی کیفیت، کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، چوں چرا نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، آنسو بہا لینا کسی کے انتقال پر کوئی حرج نہیں، وقتی طور پر ایک تاثر بھی آ جائے کوئی حرج نہیں، شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے۔ اور جو بہترین بات ہے، چراغ بجھا حضور نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر گئے تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے ایمان کا؟ بندے کی زندگی اور اس کے شب و روز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ جو ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں پڑھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، اس باؤنڈری میں رہو جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی ہے، فکس کر دی ہے تمہارے لیے۔ تو دوسرا نتیجہ ایمان کا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، اور یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی۔ حد یہ کہ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں تک ہم نے سمجھا اطاعت حق تو اللہ کا ہے مگر عملاً رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں، طریقہ حضور سے لے رہے ہیں، حضور کا طریقہ لیں گے تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ اب عجیب مسئلہ، اصولی اعتبار سے اللہ کی اطاعت پہلے ہے اور عملی اعتبار سے رسول اللہ کی پہلے ہے، تو دونوں جڑی ہوئی باتیں، کوئی الگ الگ بات نہیں۔ اصل نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، اب کیا ہے؟ بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، ایمان اندر ہوگا تو بندے کے شب و روز اور معاملات بتائیں گے کہ یہ اللہ کا ماننے والا اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے۔ تیسری بات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس ایمان اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ ایمان دل میں ہو تو مومن کا سارا امید رکھنے کا معاملہ اللہ سے ہوگا، سب سے بڑھ کر خوف، بلکہ اصلاً خوف اللہ سے ہوگا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگا۔ یہ ہے توکل، اور توکل کو دو جملوں میں حضور نے کیسے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو، جائز معاملہ، جائز وسائل اختیار کرو، بچوں کو پڑھانے تو تیاری بھی کرانی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے، معاش کی محنت کے لیے گھر سے نکلنا تو پڑے گا، کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دو۔ یہ ہے سادہ سی توکل کی ڈیفینیشن جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ البتہ اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ جو نماز کے بعد دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، کوئی نفع بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں۔ یہ ہے توکل کا حاصل۔ اگلی بات، گھر والوں کے بارے میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے چوکنے رہنا۔ بہت سخت بات ہے،
لیکن بات صحیح ہے بالکل. کیا مطلب؟ کئی مرتبہ انسان اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی اور ان کی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. ان کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے. یہ ہے دشمنی. سب نہیں, کچھ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, چوکنا رہنا. اچھا, اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں, اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں. سخت لفظ ہے دشمن. اللہ نے 3 الفاظ اس کے پیرلل عطا کیے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو جانا گھر میں, تھانے دار والا رویہ نہ ہو, نرمی سختی کا امتزاج رکھنا ہے. اللہ کے کلام کا توازن سنیے. 3 باتیں, وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم معاف کر دو, اور وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کر دو, وَتَغْفِرُوا, اور بخش دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. چوکنے رہنا ہے لیکن تھانے دار نہیں بننا, مار دھاڑ پر نہ اتر آنا. معاف کرنا, درگزر کرنا اور بخش دینا. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم بھی تو سوچو, میں اور آپ سوچیں, دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے, نافرمانی کرتے. سانس کو روکتا ہے, آنکھ کو دیکھنے سے روکتا ہے, کان کو سننے سے روکتا ہے, زبان کو گنتے چلے جائیے کس قدر شان قریب ہے اس کی. تو فوراً نہیں پکڑتا, بار بار نہیں پکڑتا, کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہے وہ. جی تمہارا معاملہ بھی چوکنا رہنے والی بات. اس میں ایک اصول یہ ہے, اپنے لیے عزیمت, دوسرے کے لیے رخصت. ہاں میں نے تو غلط کام نہیں کرنا ہے, لیکن گھر میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے تو نگاہ رکھنی. مگر ایک دن میں گھر والے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بن جائیں, حسن بصری رحمت اللہ علیہ بن جائیں, یہ تو نہیں ممکن نا. تو ان کی تربیت بھی ہوگی, نرمی سختی کا معاملہ بھی ہوگا, ایک امتزاج کے ساتھ لے کے چلنا ہے, متوازن انداز سے لے کے چلنا ہے. لیکن ان کے لیے رخصت ہے, ابھی چلاؤ, ساتھ لے کے چلو, تربیت کرو, دعوت دو. اور جی ہمارے گھر والے نہیں سنتے, تو بھائی سب کسی کے بھی نہیں سنتے. تم تھانے دار بنو گے تو کوئی نہیں سنے گا بھائی. اور ایک دن میں سارے کے سارے سن لیں, جبکہ 40 سال ان کو بگڑنے میں لگے, اور تمہارا بھی ماضی ان کے سامنے ہے بھائی. ہے نا, مشکل بات ہے نا. اپنے لیے طے کر لو کہ میں نے غلط کاموں میں نہیں پڑنا, میں نے نافرمانی کے کاموں میں نہیں پڑنا. ڈائی ہارڈ اپنے لیے, اور ان کے لیے ابھی رخصت کا معاملہ اور نرمی سختی کے امتزاج کے ساتھ اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرنا. یہ اللہ کے کلام کا توازن, اور یہ مرد کے لیے حکم ہے. بیوی اولاد کے تعلق سے وہ سربراہ خاندان بنایا گیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب گھر کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 اہم ترین محبتیں دنیا کی, مال اولاد, مومن کا ان کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں. یعنی آزمائش کا ذریعہ. اللہ نے چیزیں عطا کی, مال اولاد اینڈ سو آن, امتحان ہے نا. یہی مال حلال پر کماؤ, جائز میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, صدقہ جاریہ, اجر و ثواب کا باعث. اسی اولاد کی جائز حاجات بھی پوری کرو, اجر ملے گا. حدیث میں حضور نے فرمایا علیہ السلام, پہلے بھی ذکر ہوا, جامع ترمذی کی روایت, وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو, وہ لقمہ جو بیوی اولاد کو کھلاتے ہو, وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اس سب کو صدقہ کہا, ثواب کا کام. ٹھیک, اولاد کی جائز حاجات بھی پوری کرو, کوئی حرج نہیں, اور ان کو اللہ کا بندہ بناؤ. بیٹی ہے تو اللہ کی بندی بناؤ, نیک بناؤ, تو یہ تمہاری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر ان کی جائز ناجائز پورا کرنے کے چکر میں حرام میں پڑ گئے, اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں ان کی اپنی آخرت برباد کر لی, یہی فتنہ اس میں آدمی پڑ گیا اور ناکام ہو گیا. یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا اور اس کے مال و اسباب کو اور اللہ کی نعمتوں کو لائبلٹی سمجھتا ہے, ایسٹ نہیں سمجھتا. کیوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایمان دل میں ہو تو یہ ثمرات سامنے آتے ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ ایمان کے ثمرات, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر قائم رہنا, اللہ ہی پر توکل کرنا, گھر میں چوکنے رہ کے محتاط ہو کر زندگی بسر کرنا, البتہ نرمی سختی کے امتزاج سے گھر میں دین کی محنت کرنے کی کوشش کرنا, اور مال اولاد دنیاوی نعمتوں کو آزمائش سمجھنا, امتحان سمجھنا, اور ایسے برتنا اور استعمال کرنا کہ کل کی جواب دہی بھی آسان ہو, اور کل یہ ہمارے لیے باعث اجر ہوں, نہ کہ وبال اور مصیبت بن جائیں ہمارے لیے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, مستطاعتم, جس قدر تم میں استطاعت ہو.
یہ مقام بھی بڑا پیارا، بڑا قیمتی ہے اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری تو کیا کریں، 4 ہی نمازیں ادا کر سکتے، فجر کی استطاعت ہی نہیں. نہیں بھئی ایسا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بس نماز ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ ہمارا ٹائم ہی نہیں کچھ کرنے کا، کام دین کرنے کا، دین کے لیے محنت کرنے کا ٹائم ہی نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. مجھے آپ کو ہمارے پوٹینشیل کا نہیں پتا ہے. آج اگر ہمارے بچے پرائمری کلاسز میں ہیں، گریڈ 1 to 5 میں ہیں، ان کو تھوڑی پتہ ہے کل وہ کہاں تک پہنچیں گے، اور شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں. بچے بھی محنت کرتے ہیں، ہم بھی کھپاتے ہیں، ماسٹرز PhD پتہ نہیں کہاں تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ادھر آگے بڑھتے تو بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو کوئی ادھر بڑھے گا تو اللہ چھوڑے گا اس کو کیوں؟ کوئی تقویٰ میں آگے بڑھے گا تو اللہ نہیں بڑھائے گا آگے؟ کوئی خیر میں آگے بڑھے گا تو اللہ نہیں بڑھائے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے. اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں بھائی. اللہ نے بڑا پوٹینشیل انسان میں رکھا. آپ خود سوچیں، پورے سال کے 11 مہینے، یہ رمضان کی برکت تو ہے کوئی شک نہیں، مگر 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ ابھی بھی کسی کو آپ بتائیں تو پہلا امپریشن کیا ہوگا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم 3 بجے گھر پہنچتے ہو رات کو؟ ہاں 3 بجے گھر پہنچ. کہاں بیٹھے ہوتے وہ؟ قرآن کی محفلوں میں. یہ کون سا قرآن بیان ہو رہا ہے؟ فرسٹ امپریشن یہ آئے گا لوگوں کا، اور آپ اس پہ مسکرائیں گے بھائی ہم تو 28 دن سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کا فضل ہے. تو اور ممکن ہے بعض ساتھی فرسٹ ٹائم ادھر آئے ہوں، جب تک نہیں آئے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے بھائی جو دعوت دے رہا ہوگا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے. اب بھائی صبح آفس بھی ہے، بچے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، اور کاروبار بھی ہے، اور جب یہاں آ کے بیٹھے تو پتہ چلا 1,500-2 ہزار لوگ ہماری طرح کے انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان سب کے ساتھ معاملات لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ اندر پوٹینشیل ہے. آدمی تھوڑا سا اس کو ڈسکور کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ ادھر دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق لوگوں کو دے رہا ہے، تو بندہ ادھر آئے گا تو اللہ چھوڑ دے گا کیا اس کو؟ تم مجھے یاد کرو دل میں حدیث بخاری شریف کی، میں تمہیں دل میں یاد کروں گا حدیث قدسی. ایک طرح تم کسی مجلس میں یاد کرو، اللہ کہتا ہے فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں. ایک بالش لاؤ میں ایک ہاتھ آؤں، ایک ہاتھ اور میں 2 ہاتھ بھر آؤں، تم چل کر آؤ میں توڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. اس کا یہ مفہوم لینا چاہیے کہ آگے بڑھے گی استطاعت اور پوٹینشیل ہے تو اور اس کیپیسٹی بڑھے گی ہماری انشاءاللہ تعالی. اللہ مزید توفیق ہمیں عطا فرمائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. یہ سننے اطاعت کرنے کی ٹاپ سطح کیا تھی؟ صحابہ حضور علیہ السلام کی سنتے اور اطاعت کرتے. حضور چلے گئے، خلافت کا نظام تھا، وقت کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا اس کی بات سنی جاتی اور عمل کیا جاتا. اب اگر خلافت کا نظام نہیں تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اور اس کے لیے جماعت اختیار کرنا وہ ہم پر لازم. جماعت کیسی ہو؟ امیر ہو، اس کی سنی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، یہ ضروری ہم پر لازم ہے. کل خلافت قائم ہو جائے انشاءاللہ، جب کبھی مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس کی سنیں گے، اس کی مانیں گے انشاءاللہ. یہ ڈسپلن ہے جو دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یعنی انفاق کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا. یہ شح کا لفظ بہت قیمتی ہے. باطن کی جتنی برائیاں ہیں نا، مال کی محبت ہے، دوسروں کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دنیا ہی کی محبت دل میں بس رچ جاتی ہے، یہ ساری جو باطن کی بیماریاں ہیں ان کا تزکیہ بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس آخری پارے میں آئے گا، تذکرہ بہت آئے گا انشاءاللہ تعالی، کل ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس تزکیہ نفس کی حاجت ہے، تبھی بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں. یہ باطن کی بیماریاں، اس کا جامع عنوان کیا ہے؟ شح. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور اپنے جی کی لالچ سے جو بچا لیا گیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. لفظ کیا آیا؟ پیسو وائس ہے، جو بچا لیا گیا، بچا نہیں بچا لیا گیا. اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. احادیث میں دعائیں ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا و زکاہا، اللہ میرے نفس کا مجھے تقوی عطا کر دے، میرے نفس کا مجھے تزکیہ عطا کر دے. فإنک خیر من زکاہا، اللہ تو ہی بہترین جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے. سورہ نجم میں بھی آیا تھا، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ جس کو چاہتا ہے تزکیہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہی سے یہ نفس کے تزکیے کی التجا بھی کی جائے. یہاں فرمایا جو بچا لیا گیا جی کی اس لالچ سے، فأولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو. شروع سے بات آ رہی ہے، قرض حسن کیا ہے؟ وہ مال جو اللہ کے کلمے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا جائے، کھپایا جائے. یضاعف لکم، اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اس کو. ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالی بہت قدردان ہے بندوں کے
شکر گزاری کے رویوں کو قبول کرنے والا، قدردان، حلیم، حلم والا ہے۔ بندے ناشکری بھی تو کرتے ہیں، فوراً پکڑتا نہیں۔ بندے خوب نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس کی راہ میں بہت تھوڑا سا لگاتے ہیں، چن چن کے، گن گن کے۔ کیا پوچھتے ہیں مفتی حضرات سے، مفتی صاحب اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، زکوٰۃ کافی کم ہے۔ اور کتنا ہے جی؟ 2.5%۔ بڑا اچھا ایک امیج آیا تھا، وہ چھوٹے 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 پیسز بہت سارے کسی نے بنائے، اتنی بڑی ٹرے میں سے 2.5% کو ایک طرف کیا۔ بولا یہ تم سے اللہ تقاضا کرتا ہے، کیا دے رہے ہو تم اللہ کی راہ میں؟ کیوں ٹینشن میں ہو بھائی؟ البتہ ہم شروع سے پڑھتے آئے، البقرہ آیت 177 اور جامع ترمذی کی حدیث شریف کا حاصل کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے۔ اور اللہ کی ذات، خدا کی قسم، بڑی غیور ذات ہے، رکھتا نہیں ہے، ادھر دیتا ہے ادھر، وہ تو دے گا ادھر، اور ادھر جو دیتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں اللہ دے۔ حدیث میں، بخاری کی روایت، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ شاید یہ فرسٹ ٹائم حدیث آ رہی ہے ہمارے بیان میں اس مرتبہ۔ ایک کہتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور دے، اور دے، اور دے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، اور اللہ نازل کر رہا ہے فرشتے کی دعا کریں، اللہ اکبر۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے، اللہ جو روک رہا ہے برباد کر دے، اللہ جو روک رہا ہے برباد کر دے اس کو۔ اللہ کی ذات غیور ہے، رکھتا نہیں ہے بھائی، ادھر بھی دے گا بڑھا چڑھا کر، ادھر تو ہے ہی ہے، ادھر بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یضاعف لکم، اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردانی فرمانے والا، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، انتہائی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، مدنی صورتیں 2 اور باقی ہیں 28 سپارے میں۔ سورۃ الطلاق نام سے تو ظاہر ہے، طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں اور یقیناً آئی ہیں۔ طلاق کے حوالے سے زیادہ احکامات کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31 میں۔ کچھ معاملات عدت وغیرہ کے حوالے سے اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ البتہ اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی برکتیں بہت پیاری بیان فرمائی۔ تقوی، خوف خدا دل میں ہونا، گناہوں سے بچنا، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے جو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ قرآنی وظائف تو بہت ہے نا ہمارے ہاں، اکثر وظائف وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ وظیفہ کرنے والا ہے، اس پر ابھی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایسا وظیفہ ہے دنیا کی مشکلات بھی حل، آخرت کی مشکلات بھی حل، اللہ اکبر کبیر۔ ایسا جامع وظیفہ اللہ نے قرآن میں عطا کیا، ابھی کلام کریں گے۔ ایک اور پہلو اس صورت کا کیا ہے، خاندانی زندگی میں کبھی ناچاکی کی ایک انتہا آ جاتی ہے، عدم موافقت کا معاملہ ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ طلاق کا معاملہ آتا ہے، وہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسرا اینڈ ہے، شوہر بیوی میں اتنی ہم آہنگی ہو جائے، اتنی ہو جائے، اتنی ہو جائے، اتنی ہو جائے کہ اللہ کے حکم ٹوٹنا شروع ہو جائیں، شریعت کے احکامات پامال ہونا شروع ہو جائیں، وہ دوسری انتہا ہے۔ اس کا بیان اگلی سورہ تحریم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہاں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، اے لوگوں تم جب عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ بڑا عجیب اور دلچسپ انداز ہے، حضور سے خطاب اور کلام امت سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، گویا امت کو تعلیم دیجئے، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو۔ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو۔ عدت کے موقع پر طلاق دو کیا مطلب؟ سنیے گا، یہ بیان میں نہیں آتی باتیں۔ دنیا کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، کتنی فیزیبلٹی رپورٹ اور اس کے فوائد نقصانات اور پازیٹیوز اور نیگیٹو اور یہ اور وہ اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ شادی دھڑلے سے ہو جاتی ہے، تیاری تو 20 سال سے ہوتی ہے، لیکن مرد پر ذمہ داری، عورت پر ذمہ داری، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا کہتی ہے، آدھے گھنٹے کی بات، 20 منٹ کی بات، اس پہ توجہ نہیں لوگوں کی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے موقع پر۔ کیا مطلب؟ اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ عورتوں کو طلاق جب دی جائے، یعنی کسی کو دینی پڑ جائے، تو حضور نے بتایا ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، اور حالت طہر میں، پاکیزگی میں دی جائے، اور وہ کہ جس حالت طہر میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ اس کی حکمتیں ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا ناگوار بھی محسوس ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو عدت ہے وہ بھی طویل ہو جاتی ہے۔ وہ مسائل اپنی جگہ تفصیل طلب ہیں۔ تو عدت کے موقع پر طلاق دو کیا مطلب؟ حالت طہر میں، پاکیزگی کی حالت میں، حدیث نے تشریح کی ہے، جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو،
اور ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، یہ حضور نے تعلیم دی ہے، کون پوچھتا ہے؟ اور وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو، اس کے مسائل ہیں اپنی جگہ پر، حالت عدت کے اندر کیا احکامات ہیں وہ کچھ ہم البقرہ میں پڑھ چکے، کچھ آگے، تو اس کا شمار رکھا جائے۔ عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور 2 طلاق دے دی گئی تو عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، 3 طلاق ہو گئے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، یہ باتیں پڑھ چکے ہیں البقرہ میں۔ تو وہ احصل العدہ، اور عدت کا شمار رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ گھر تو شوہر کا ہوگا، مرد کا، کہا جا رہا ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ وہ کون ہے؟ تمہارا لباس ہے، تم نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم یا کہیں معاہدہ کیا ہے تمہارا، مرد ہو تمہارا ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم انتقال کر جاؤ اور وہ تمہارے نکاح میں ہے تو تم اس گھر میں سے حصہ بھی تو ملنا ہے اس کو، کہ نہیں ملنا ہے؟ یہ تو دبائی جاتے ہیں نا آج کل، بیٹیوں کا بھی دبا جاتے ہیں، بیوہ کا بھی دبا جاتے ہیں، کبھی لڑکے اڑا جاتے ہیں، کبھی چچا اڑا جاتا ہے، لڑکوں بھتیجوں کا بیوہ باوج کا۔ یہ تو ہم نے مذاق و کھلواڑ بنا رکھا ہے، عجیب انداز۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں۔ یعنی گھر کے توڑنے کو اللہ تعالیٰ، یہ ٹوٹنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، ایسا کوئی معاذ اللہ بدکاری کا عمل کر ڈالا، تب تو مرد کی غیرت گوارا ہی نہیں کرے گی، تو بات الگ ہے۔ باقی اونچ نیچ کھٹ پٹ نہ نکالو بھائی گھر سے، گھر میں رکھو۔ ابھی اور بات بھی آئے گی، طلاق دے بھی دی ہے تو عدت کہاں کراؤ؟ گھر میں کراؤ، 2 کی حد تک، اور خرچہ بھی شوہر دے گا۔ ابھی آ رہا ذکر آگے۔ اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یہ کھلواڑ نہ بناؤ، یہ مذاق نہ سمجھو اس کو۔ یہ البقرہ میں بہت تفصیل سے میں نے عرض کرنا چاہا تھا، دوبارہ دیکھیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری، تمہیں کیا خبر، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ممکن ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی سبیل پیدا کر دے، تو نہ نکالو۔ اگر طلاق دے بھی دی ہے تو کہاں رکھو؟ مرد کو کہا جا رہا ہے گھر پر ہی رکھو، کیوں؟ وہ رجوع کا امکان اس میں رہے گا۔ ارے اگر بچے ہوں گے تو منا لیں گے، بیوی سامنے ہوگی تو وہ چلے جھک کر کو معذرت کر لے گی، کوئی رجوع کا معاملہ ہو جائے گا، کوئی گھر کے بڑے آ کر سمجھا کر پیچ اپ کرانے کی کوشش کر لیں گے۔ یہ حکمتیں ہیں پیچھے جوڑے رکھنے کے بارے میں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچیں، یعنی عدت پوری ہونے لگے، تو بھلے طریقے پر ان کو روکو یا بھلے طریقے پر ان کو جدا کرو۔ یاد آیا؟ نہ خوشگوار معاملہ مگر خوشگوار انداز سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ 1 اور 2 طلاق کی حد تک تو رجوع کر سکتے ہو، اور اگر 1 یا 2 کی حد تک طلاق ہوئی ہے اور عدت بھی پوری ہو جائے تو نکاح کی تجدید کر کے بھی رجوع ہو سکتا ہے 2 کی حد تک۔ 3 دے دی تو طلاق مغلظ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یا تو بھلے طریقے سے روکو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا لو۔ یہ گواہ بنانا اہل سنت والجماعت، تمام سنی حضرات کے ہاں یہ پسندیدہ بات ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، احتیاطی بات ہے، پسندیدہ بات ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے گواہی دو۔ یعنی یہ جو رجوع کا معاملہ ہو رہا ہے اس پر گواہ بنانے کے بعد، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی شریفانہ طریقے سے معاملہ پیچ اپ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ گھر دوبارہ سے جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے۔ اس رجوع پر 2 گواہ، اور یہ 2 گواہ دوبارہ اس کیا گیا مستحب پسندیدہ بات ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہے جس کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ یہ تقوی کی برکات کا بیان شروع ہو گیا، مستقل ابھی آئے گا، آیت نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے اور 5 تک انشاءاللہ۔ فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے یجعل لہ مخرجا، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ وہ قرآنی وظیفہ آ گیا بھائی، قرآن کی تلاوت تو کرنی مگر یہ وظیفہ
کرنے والا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پڑھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں. اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. اللہ کا کلام ہے نا, یقین ہے نا, سچا کلام ہے. اللہ کہہ رہے تقویٰ پر. تقویٰ کیا ہے؟ پورا رمضان سنتے سمجھتے اور اس کی حصول کی کوشش کرتے آئے ہیں, گناہوں سے بچنا, نافرمانیوں کو چھوڑ دینا, معصیت کے کاموں کو, نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا, گناہوں کو چھوڑ دینا, یہ تقویٰ ہے. تو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں حضور نے اسی بات کو دہرایا صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف کی روایت. اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح اپنے گھروں سے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو آتے پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. نہ گوڈاؤن نہ ویئر ہاؤسز نہ ریفریزر جس کے اندر وہ اسٹور کر سکیں, خالی پیٹ نکلتے ہیں, پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. اور اس آیت کے بارے میں فرمایا جو اس آیت کو پکڑ لے, تھام لے, اللہ کافی ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے ایک مقررہ اندازہ طے کر دیا ہے. اب کچھ عدت کے تعلق سے بیان ہے, کچھ مسائل کا ذکر یہاں ہے, البقرہ میں نہیں تھا. وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ. اور جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے, ان ارتبتم, اگر تمہیں شبہ ہو, فعدتهن 3 اشہر. تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. عام خاتون کے لیے کیا ہے؟ 3 حیض. مگر جن کا بڑھاپا آ گیا اور اب حیض کا معاملہ ان کے لیے نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو پاتا, تو 3 مہینے ان کی عدت مقرر. واللائی لم یحضن. اور وہ جو بہت چھوٹی عمر کی ہیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا, تو ان کے لیے بھی اگر ایسا کہیں معاملہ ہو گیا تو عدت کی مدت وہ 3 مہینے ہوگی. عام حالات میں کیا ہے, جن خواتین کو حیض کے معاملات آتے ہیں وہ 3 مہینے کی مدت کا معاملہ. اگلا بیان جو ہے وہ حاملہ خاتون کے تعلق سے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلْهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور حمل والی خواتین کی عدت ان کا وضع حمل کا معاملہ ہے, یعنی بچے کی ولادت کا ہو جانا. چاہے طلاق دینے کے 20 دن کے بعد بچے کی ولادت ہو جائے, 30 دن کے بعد ہو جائے, بس ولادت ہو گئی, بچے ولادت ہو گئی اور عدت پوری ہو گئی. یہ ہے جو چند مسائل یہاں پر بیان ہوئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اب یہ طلاق کے معاملات بیان ہو رہے ہیں, اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی. البقرہ میں بھی تفصیل تھی, اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی. کون خیال رکھے گا؟ اللہ کا خوف رکھنے والا. باقی جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا وہ نکاح نہیں کرتے, طلاق کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ استغفر اللہ. یہ تو وہ خیال رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جس کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی ہو. اب یہاں تقوی کی ایک اور برکت, یجعل له من امره یسرا. اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ. اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا. ویعظم له اجرا. اور اللہ اس کو بڑا عظیم اجر عطا فرمائے گا. لیجیے آخرت کی بات آ گئی. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ گناہوں کو, برائیوں کو دور کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب چیک کر کے مجھے بتا دیجئے گا کوئی رہ گیا مسئلہ دنیا اور آخرت کا؟ یہ آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک پھر پڑھیے. قرآنی وظیفہ, عمل کرنے والا وظیفہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ مشکلات سے نکالے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہ ہوگا. اللہ پر توکل کرو, اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کاموں میں آسانی فرمائے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ برائیاں دور کر دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب بیان آ رہا ہے کہ عدت کے دوران بیوی کو رکھنا بھی اپنے گھر پہ شوہر نے 1 اور 2 کی حد تک, اور اخراجات بھی شوہر نے برداشت کرنے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. تم جہاں رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہاں انہیں رکھو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. مراد کیا ہے؟ یہ روکنا اس لیے نہ ہو کہ اپنے غصے کا اور اظہار کرو گے, انتقام کے جذبات ہو, نہ
یہ اللہ کا حکم ہے کہ عدت کے دوران 1 اور 2 کی حد تک بیوی اپنے شوہر کے گھر پہ رہے تاکہ وہ پیچ اپ کا معاملہ ہو، لیکن یہ روکنا کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے یعنی بچے کی ولادت۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی اجرت دو۔ کیا مطلب؟ بھائی وہ کھائے گی تو وجود میں غذا بچے کے لیے بنے گی تو اس کو کھلاؤ پلاؤ، اخراجات پورے کرو۔ اس دوران میں کوئی میڈیسن وغیرہ کا معاملہ ہے وہ بھی تم نے پورا کرنا ہے۔ کب؟ یہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے بھائی؟ 2 سال، سمجھ رہے ہیں؟ اور البقرہ میں بھی آیا بچہ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، نہ باپ نے پہنچانا ہے نہ ماں نے پہنچانا ہے، کسی طور پر بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ہے اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت جو بھی اخراجات ہے وہ ان کو دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کر لو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم باہم کوئی کشمکش کرو گے، کوئی جھگڑا کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے، اور دوسری عورت سے پلواؤ گے تو اس کے اخراجات دینے پڑیں گے۔ پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ لفظ یاد آگے ہوگا آپ کو، بچے کی۔ یہ اتنا پیارا دین ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو آ گیا دنیا میں، ابھی ماں کے بطن میں ہے، اس کے بھی احکامات ہیں، وہ تو علماء تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ اور وہ حکم بھی ہے ماں کے بطن میں اور 4 مہینے کا ہو گیا اور کوئی غصے میں آ کے ابارشن وغیرہ کراتے، یہ قتل کرتے ہیں بالکل۔ 4 مہینے بعد وہ روح پھونک دی جاتی، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق۔ اندر ہے ابھی ماں کے بطن میں، اس بچے کے حقوق بھی ہیں۔ ماں کے بطن میں باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، آنا ہے نا اس نے جی، تو اس بچے کا بھی کوئی حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے کیا حقوق ہیں، یہ سب شریعت نے بیان فرمائے۔ اتنا پیارا دین، بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے کے احکامات بھی ہیں اور بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی احکامات ہیں۔ تو جب بندہ زمین پر موجود ہوگا تو کتنے پیارے احکامات ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے دین پر مزید یقین عطا فرمائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس پر کچھ رزق کی تنگی کا معاملہ کیا گیا تو جو اللہ نے اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرے۔ بہرحال یہ بیوی کو اگر 1-2 کی حد تک طلاق دی تو اس کے اخراجات دینے ہیں، عدت کے دوران کے اپنے گھر میں رکھنا، بچے کی ولادت ہوگی اس کو دودھ پلانا، جب تک دودھ پلائے گی اخراجات دینے، جو اللہ نے کیپیسٹی وسعت دی ہے اس کے مطابق خرچہ کیا جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی کے مطابق جو اللہ نے اس کو عطا کیا، یعنی جتنی صلاحیت دی ہے، جتنا مال دیا، جتنے اسباب دیے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ سبحانہ وتعالی جل تنگی کے بعد آسانی فرما دے گا۔ تم اللہ کا حکم مان کر اس ناخوشگوار معاملے کے موقع پر بھی اپنا فرض پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے گا، مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اگلی آیت ہے پچھلی قوموں کے بارے میں، مگر اکثر مفسرین نے لکھا ابھی اللہ کے احکامات بیان ہوئے گھر گھر ہستی کے معاملات کے حوالے سے، اب قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی یہ احکام جو گھر کے بارے میں بھی ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھنا، ان کی اگر تم نے خلاف ورزی کی تو دیکھو خلاف ورزی کرنے والے پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ عجیب بات ہے، قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے فوراً، اور پہلے سارے بیانات آئے گھر کی زندگی کے احکام کے بارے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی تعلیم سے سرکشی کی۔ اللہ فرماتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بس ہم نے ان سے سختی سے حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا، مراد جو کرتوت تھے نتیجے سامنے آئے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح روشن آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ذکر 2 باتوں کا مجموعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، ایک رسول پاک علیہ السلام کی ذات اور ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات۔
سورہ بینہ میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. بینہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیفے یا صورتیں تلاوت فرماتے ہیں. تو ذکر رسول جمع کتاب یا کتاب جمع رسول، دو بات کا مجموعہ اس مقام پر بیان ہوا. ان آیات قرآن کی تلاوت کا حاصل کیا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی وہ انہیں نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. اللہ ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے مزید منور فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق تیار فرمایا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی انہی کی طرح. یہ واحد مقام ہے جہاں ایک امکان ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. احادیث میں اشارے بھی ہیں، صحیح احادیث میں اشارے بھی ہیں کچھ عذابوں کی کیفیات کے بیان کے ذیل میں، تو اس بات کو تقویت ملتی ہے. اللہ فرما رہا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی مثلہن، ان کے مثل، ان آسمانوں کے مثل. تو آسمان کتنے؟ 7، تو زمینیں بھی کتنی؟ 7. اور احادیث میں کچھ اس کی وضاحت کا ذکر آیا ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اترتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اب آسمانوں میں حکم فرشتوں کے لیے، زمینوں میں کس مخلوق کے لیے اللہ بہتر جانے. کچھ صحابہ کی آراء ہیں مگر وہ بہت یونیک آراء ہیں، وہ تو ہم ذکر نہیں کر رہے آپ کے سامنے. پھر کچھ مفسرین کی آراء ہیں، وہ بھی بڑی منفرد آراء ہیں، مگر اتنا پتہ چلتا ہے جیسے ایک مقام پر ہم نے سمجھا زمین میں مخلوقات ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. آسمانوں میں اللہ کا حکم جاری ہے، زمینوں میں بھی جاری ہوگا. ان کی کیا کیفیت ہے؟ واللہ اعلم. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور یہ کہ اللہ تعالی نے ہر شے کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک سورت اور ہے سورہ تحریم 28 پارے کی، پھر انشاءاللہ تفصیل ہے تھوڑی اس میں، پھر تراویح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورۃ التحریم، یہ بھی مدنی سورت ہے اور مدنی سورتوں کے تسلسل میں آخری ہے، اور 28 پارے کی بھی آخری سورت ہے، اور منتخب نصاب میں بھی شامل ہے. سورہ طلاق خاندانی زندگی کی ایک انتہا کہ ناشاکی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، طلاق کی نوبت آ جائے. سورہ تحریم میں حضور نبی مکرم علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کر کے امت کو ایک خاص تعلیم عطا کی گئی ہے. اور نکتہ یہ ہے کہ کبھی گھر میں شوہر بیوی میں اس قدر موافقت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو یہ صورت عطا ہو رہی ہے. یہ موافقت اس قدر انتہا پر ہو جاتی ہے کہ شریعت کے احکام ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو متوازن تعلیم ان دونوں صورتوں میں عطا کی گئی. اب آئیے سورۃ تحریم کا مطالعہ کریں، جس میں آگے چل کے سربراہ خاندان کی ذمہ داری کا ذکر بھی آئے گا، اور بالکل آخر میں یہ بتایا گیا ہے ہر عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی ہے. گھر کا انتظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا، لیکن عورت کا اپنا جواب دہی کا معاملہ الگ ہے آخرت میں، اور وہ خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی ہے. یہ ذکر اس سورت کے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ اس کو روک لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پس منظر میں 2-3 واقعات مفسرین نے بیان فرمائے. ایک واقعہ معروف ہے اور وہ یہ جس کا حاصل حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حجرات تھے، جیسے کہ ذکر آیا پہلے بھی سورہ حجرات میں. عصر کی نماز کے بعد حضور نبی اکرم علیہ السلام ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، اور جن زوجہ کی باری ہوتی رات ان کے ہاں قیام فرماتے.
ایک زوجہ نام میں ذکر نہیں کر رہا، ایک زوجہ وہ کوئی شہد حضور کو پیش کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ شہد استعمال فرماتے. اب ظاہر بات ہے شہد استعمال ہوگا تو 2-4 منٹ تو لگیں گے، بات چیت ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو ازواج مطہرات میں سے 2 نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ کچھ ہمارے ساتھ کمی کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، ٹائم وہاں زیادہ لگ رہا ہے. اب ذہن میں رکھیے آج لوگوں کا تحمل ختم ہو گیا ہے، یا وہ جو دین کا ایک پہلو ہے کہ یہ گھرانہ ساری امت کے لیے رول ماڈل ہے، تو اس گھرانے کے افراد نے انسانی سطح پر زندگی گزار کے دکھایا ہے اور وہاں سے ہمیں رہنمائی مل رہی. تو 2 ازواج مطہرات نے کچھ محسوس کیا کہ بھئی یہاں وقت زیادہ لگ رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب میرے پاس حضور آئیں تو میں کہوں گی آپ یہ شہد استعمال نہ کریں، اس پہ تو بو سی آتی ہے. تم بھی کہنا کہ وہ شہد استعمال نہ کریں، بو سی آتی ہے. شہد کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو 1 منٹ ہمارا بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک؟ اچھا، تو یہ ہے پس منظر. تو حضور نے کہا اچھا میں یہ شہد چھوڑ دیتا ہوں. حرام کا ایک مفہوم تو حرام وہ ہے نا شرعی طور پر، اور کیا ہے اپنے اوپر روک لیا حضور نے، امت کو کچھ نہیں کہا چلو بھائی میں استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی. کیوں؟ اس امت کی حضور سے جو محبت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. حلال حرام تو بڑے احکامات ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو اس امت نے فالو کیا، ایک ادا کو. تو کہیں ایسا نہ ہو حضور نے اپنے لیے روکا اور امت پیروی میں حرام کر بیٹھے، تو یہ حلال حرام کے ڈومین میں داخلہ ہو جائے گا نا. اللہ نے توجہ دلا دی. اچھا دلچسپ بات کیا ہے، حضور نے تو ایک حلال چیز کو روکا ہے اپنے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ امت تو حرام کھا جاتی، استغفر اللہ، حرام کر جاتی. حضور نے حلال چیز چھوڑی ہے نا، اللہ نے کہا نہ کریں ایسا، حضور نہ کریں ایسا. اور امت کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اپنی بیویوں کے چکر میں اور محبت میں تم اللہ کے حلال کو اور حرام کو، معاف کیجئے گا، حرام کو حلال نہ کر لینا. حضور نے تو حلال روکا ہے نا، تم لوگ کہیں حرام کو حلال نہ کر لینا، اللہ کے احکام توڑ نہ دینا. یہ نقطہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. تو ہے نبی کیوں روکتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے؟ اپنی بیویوں کی آپ کوئی مرضی چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور ہے، نہایت رحم فرمانے والا. اب امت سے خطاب، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا کار ساز ہے. کبھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو کفارہ دے دے بھائی اس کا. اور کفارہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں تفصیل وہاں پر بیان ہوئی تھی. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اگلی آیت میں عربی گرامر والوں کے لیے ضمائر کا بڑا پیارا نقشہ ہے پروناؤن کا، اور کچھ جو ہے وہ تثنیہ کا بھی صیغہ آگے آیا چاہتا ہے، لیکن زیادہ اس میں ضمائر کا، پروناؤنس کا معاملہ بہت زیادہ ہے. 2 باتیں اس میں ذہن میں رکھیے گا. کوئی معاملہ ہوا، کوئی راز تھا، حضور نے ایک زوجہ کو بتایا لیکن انہوں نے دوسری زوجہ کو بتا دیا. اللہ نے راز کو راز ہی رکھا کہ راز کیا تھا، سبحان اللہ. اور حضور نے بھی اتنا کہا بھی دیکھو تم نے ہمارا راز جو ہے نا وہ بتا دیا کسی کو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی. پتہ چلا حضور راز کی باتیں بھی گھر والوں کو بتاتے تھے. ہم تو پتہ نہیں کیا کہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور چھپا کر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب بھائی مطلب سمجھ رہے بھائی؟ بس ٹھیک ہے. پتہ چلا حضور راز کی باتیں بھی گھر والوں کو بتاتے تھے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلما نبأت به، پھر جب ان زوجہ نے اس کی خبر کر دی ایک اور زوجہ کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس بات کی خبر دے دی حضور کو کہ راز تو پتہ چل گیا کسی کو. عَرَّفَ بَعْدَهُ، تو اللہ کے رسول نے اس کی کچھ خبر دی. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتوں سے اعراض کیا. حضور نے اس کی کیا خبر دی؟ بھائی تم نے ہمارا راز ہے نا بتا دیا، بس اتنی بات. کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی غصہ، کچھ نہیں. فلما نبأها به،
تو جب حضور نے ان کو یعنی زوجہ کو اس کی خبر دی یعنی کہ راز تم نے بتا دیا، قالت وہ کہنے لگی من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ ذہن میں آیا ہوگا اچھا وہ دوسری نے بتا دیا، اس کو تو میں نے بڑا رازداری میں رکھا تھا، معاملہ گیا ہوگا نا ذہن اس طرف۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، حضور نے فرمایا دیکھو مجھے خوب علم رکھنے والے، خوب خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں کیا آیا تھا؟ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، شوہر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، رشتے بہت سارے ہیں، اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی شان کریمی راز رہا۔ آج معاف کیجئے گا گھروں کی باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس وقت اسمارٹ فون کی، راز کی باتیں پوری دنیا کو بتائی جا رہی ہیں، گراوٹ ہے، برباد ہوتے ہیں گھر۔ ایک بچہ شاگرد تھا ہمارا، میں کہیں شہر سے باہر تھا، فون آیا، سر یہ بتائیں کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا تو ابھی نکاح ہوا تھا۔ سر وہ پھڈا ہو گیا۔ کیا پھڈا ہو گیا ہے؟ وہ پتہ نہیں ادھر کی ادھر لگ گئی، ادھر کی ادھر لگ گئی، اب کہہ رہے ہیں بتاؤ رخصتی سے پہلے طلاق ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ادھر کی ادھر لگ رہی، ادھر کی ادھر۔ خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ سکھا رہے ہیں ہمیں راز کی باتوں کو افشا نہ کرو۔ اور حضور نے بھی کیا، اچھا تو اور زوجہ نے زوجہ کو بتایا نا، دوسری گھر کی بات ہے نا، تو حضور نے بھی توجہ دلا نہیں، مگر ڈانٹ ڈپٹ غصہ کچھ نہیں ہے۔ یہ معاشرت ہے جو حضور کے گھرانے کی ہمارے سامنے قرآن سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب وہ جو دو تھیں، نام نہیں بتا رہے ہم آپ کو، تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا، ان دو کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو، فقط سقط قلوبکما، یہ بہتر ترجمہ نوٹ کر لیجئے گا، تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ باقی گرامیٹیکل بحث وہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن میں دیکھ لیں، یا مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن میں دیکھ لیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ وہ دو کون تھی؟ وہ جو شہد والا معاملہ جنہوں نے پلان اس طرح کا کیا تھا، آگے سنیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی منصوبہ بنانا چاہا تو سوچ لینا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ان کا مولا ہے، پشپنا، وجبرین، اور جبرائیل ہیں علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور نیک مؤمن بھی ہیں، وہ سب ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں۔ یہ اللہ نے دو ٹوک بات بھی کہہ دی۔ اچھا دو ٹوک بات ازواج مطہرات کے لیے آئی، تب ان کی دلجوئی کا بیان اگلی آیت میں، اور اتنی دلچسپ آیت ہے اگلی، بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ گرفت ہو رہی ہے ازواج مطہرات پر، بظاہر، اور اسی میں عظمت کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا کہ عسى ربه ان طلقكن، اگر وہ یعنی نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دے تو ممکن ہے ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ اللہ بدلے میں دے دے اور بیویاں انہیں جو تم سے بہتر ہوں گی۔ کیسی ہوں گی؟ مسلمات مسلم، مؤمنات مؤمن، قانتات فرما برداری کرنے والیاں، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات روزہ رکھنے والیاں، ثیبات شوہر دیدہ یعنی بیوائیں جن سے حضور کے نکاح ہوئے، وابکارا اور کنواریاں جیسے معائشہ سے نکاح ہوا۔ اگر حضور تمہیں طلاق دے دے تو اللہ بدل کر اور بیویاں دے دے گا، کیسی ہوں گی؟ یہ صفات ان میں ہوں گی۔ دلچسپ بات کیا ہے؟ حضور نے کسی زوجہ کو طلاق ہی نہیں دی۔ سنیے دلچسپ بات ہے کہ حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، اور یہ صفات کن کی ہیں؟ حضور کی بیویاں جو اللہ ان کو عطا فرمائے۔ تو جب حضور نے طلاق نہیں دی تو جو آلریڈی آپ کی ازواج مطہرات ہیں انہی میں یہ صفات موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمت کا بھی بیان آ گیا۔ اگلا حصہ اس میں گھر کے سربراہ باپ ہے، شوہر ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے خاص طور پر، کس تعلق سے؟ اصل ذمہ داری کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ اللہ اکبر، ایک مراد وہ بتوں کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی ذلت میں اضافہ ہو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت مزاج اور زور آور فرشتے معین ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جہنم پر مقرر فرشتوں کا کام عذاب دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سخت ہے عذاب دینے میں،
اللہم اجرنا من النار. کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اہم ترین ذمہ داری ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا اولاد کے لیے گھر بناؤ، کہیں نہیں لکھا بیمار ہو جائے تو صحت کا اہتمام کرو، اس کے علاج کا اہتمام کرو، کہیں نہیں لکھا کہ ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرو، پریشان نہ ہو. اس سے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بنا رہی ہے، وہ بھی دانا دانا لا کے اس کی چونچ میں، پانی کا قطرہ اس کی چونچ میں ڈال دیتی. اس کے لیے کسی واعظ کی نصیحت کی ضرورت، اس مسافت پر اس کا نور ہوگا. تو جو کم والے ہوں گے دعا کریں گے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ کافروں اور منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجئے اور بس سختی کیجئے. منافقین کے خلاف جنگ نہیں ہوئی ہے، عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی مقدمہ چلا کے اس کو قتل نہیں کیا گیا ہے، تو قتال نہیں ہوا منافقین کے خلاف. تو جہاد کا مفہوم یہ بیان ہوا، سازشوں کا توڑ کیجئے. واغلظ علیہم، کفار منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. اب پہلا بیان تو گھر والوں کے حوالے سے ہے، تو یہ موضوع کیا آ گیا بھائی؟ بیجا نرمی سے بھی گھر والے غلط چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں. بیجا نرمی، تو ایسی نرمی گھر میں نہ ہو کہ گھر والے آپے سے باہر ہو جائیں اور آخرت بگڑ جائے ہماری اور ان کی. تو نرمی سختی کا امتزاج یہ بھی ضروری ہے. ایک نقطہ اس کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہم اجرنا من النار. اب اگلی آخری جو آیات ہیں سورت کی، ان میں کچھ خواتین کا بیان ہے. دو بہترین گھرانے میں تھیں مگر بدترین ان کا طرز عمل، اور ایک وہ جن کو بدترین ماحول فرعون کا ملا مگر کردار بہت عمدہ ہے. اور ایک بی بی مریم سلام علیہا جن کی تربیت کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح امرأۃ لوط، بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھی ہمارے صالح بندوں میں سے. فخانتاہما، پس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. خیانت سے مراد نفاق کا معاملہ اور پیغمبر کا ساتھ نہ دینا، نافرمان قوم کا ساتھ دینا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے آگے یہ دونوں پیغمبر ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی تو پیغمبر کی بیوی ہونا کوئی فائدہ ان عورتوں کو نہیں دے گا. اللہ اکبر. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اللہم اجرنا من النار. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. بی بی آسیہ سلام علیہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یاد کرو جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. بدترین ہے فرعون اور اس کا ماحول، مگر یہ اللہ کی بندی استقامت پر. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا تو یہی تھیں. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے کر ایمان لے آئیں، اور فرعون بدبخت کو پتہ چل گیا تو یہ استقامت کا مظاہرہ کرتی رہی. اس بدبخت نے ان کو شہید کرایا ہے، اور جب ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا اللہ نے پردے ہٹا کر ان کو جنت دکھا دی. مفسرین نے لکھا مسکراتی ہوئی شہید ہو کر دنیا سے گئیں. اور اللہ آج کی عورت سوچے فرعون کے کیا محلات تھے، فرعون کی کیا جائیدادیں تھی، فرعون کے کیا لاہو لشکر تھے، فرعون کے کیا مزے تھے. مالک مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے. اللہ اکبر. آخری بات ومریم بنت عمران التي احسنت فرجها، اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ فرمانبرداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھیں. اب یہاں نتیجہ کیا ہے؟ دو خواتین وہ ہیں جو پیغمبروں کی بیویاں، اتنا پیارا ماحول، پیغمبروں کی شخصیت اویلیبل، اندر طلب تڑپ نہیں،
قوم جو نافرمان اس کا ساتھ دیا برباد ہو گئی جہنم میں. ادھر یہ بی بی آسیہ سلام علیہ بدترین ہے ماحول فرعون کا، مگر اللہ نے استقامت دی، جنت پا گئی. اور بی بی مریم سلام علیہ سبحان اللہ، اللہ نے پوری جہان والوں کی عورتوں پر ان کو چنا ہے، الحمدللہ قرآن کا بیان بھی ہے. اور مزید بڑا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت بھی، بہترین ماحول ملا، بہترین ان کا طرز عمل بھی. اس پر تجزیہ دراصل یہ ہے کہ ایک عورت کا اپنا سیپریٹ تشخص آئیڈینٹی ہے، اور اس سے خود اپنے آپ کو کل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو خود پیش کر کے جواب دینا ہے. یہ میدان نیکی کا، خیر کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا مرد کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. دنیا میں انتظامی اور اعتبار سے مرد کو اوپر رکھا نظام چلانے کے لیے، لیکن اصل میں عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے. سورۃ القیامہ کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک اناؤنسمنٹ ہے جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ جو یوٹیوب کا لائیو اسٹریمنگ کا پورٹل ہے وہ پاکستان میں اس وقت سلو ہے یا ڈاؤن ہے. انشاءاللہ پچھلے نشست اور اس نشست کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی فیس بک پر اور لائیو قرآنacademy.com پر. تو یہ ریلے ہو رہا ہے اس وقت. البتہ جو یوٹیوب کا پورٹل ہے پاکستان میں اس کی لائیو اسٹریمنگ کا معاملہ اس وقت سلو ہے یا وہ کام نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ پچھلی ریکارڈنگ بھی اور جو اس وقت سیشن ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اب اس کو بعد میں دیکھ سکیں گے. سورۃ القیامہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، اس سورت کا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ ہے. میری اور آپ کی قیامت، موت کا ذکر بھی آئے گا، اور اس عالم پر جو قیامت برپا ہونی اس کا تذکرہ بھی ہے. قیامت کی ہولناکی کا بیان اور انسان کی موت کے وقت کی جو سختی کا معاملہ ہے اس کا تذکرہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی. اور وہ اللہ کے جو قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. سورۃ القیامہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا تذکرہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ انداز کیا ہے؟ نہیں مراد یہ کہ کچھ لوگ آخرت کے منکر ہیں، بحثوں میں پڑے ہوئے منکر بنے بیٹھے ہیں، ان کے اس رویے کا رد فرما رہا ہے اللہ، اور فرما رہا ہے اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. سادہ ترجمہ کیا گیا ہے یا ترجمانی ضمیر. انسان ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اچھائی پر اس کو اطمینان ملتا ہے اور اچھائی کا وہ اچھا بدلہ چاہتا ہے. بدی کوئی اس کے ساتھ کرے تو بری لگتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سزا ملے. یہ جو تمہارے اندر اخلاقی حص ہے یہ تقاضا کرتی ہے ایک عالم ہو جو نیکی کا بھرپور بدلہ ملے اور بدی کی سزا دے دی جائے. اس ضمیر کی نفس لوامہ کی قسم اللہ کھا رہا ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ گمان کرتے کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیاں. وہ جو امیہ بن خلف لے کر آیا تھا ہڈی کو، سورہ یاسین میں بیان آیا تھا، سب اس کو ذہن میں رکھیے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیاں؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں. ہڈیاں تو پھر بھی بڑا معاملہ ہے. کسی دو افراد کے بھی دنیا میں فنگر پرنٹس سیم نہیں ہوتے. آگے نا انگوٹھے کا زمانہ دوبارہ، فنگر پرنٹس لے رہے کہ نہیں لے رہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ہڈیاں تو بہت بڑی بات. اشارہ بھی ہے یہ فنگر پرنٹس کی اہمیت کی طرف. چند صدیوں پہلے اس کا کچھ اظہار ہوا ہوگا، انسانوں کی عقل میں بات آئی ہوگی. رب تو صدیوں پہلے بیان فرما رہا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور کرتا رہے، گناہ میں مبتلا رہے. اسی لیے کچھ لوگ آخرت کا تذکرہ سننا ہی نہیں چاہتے. معاف کیجئے گا بھائی، کیوں نہیں آتے دین کی محفل میں؟ یار بھائی سن لیا تو ماننا پڑے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر یار وہ لذتیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. تو بھائی نہیں سنو گے تو کیا بچت ہو جائے گی؟ بلی آ گئی، کبوتر نے آنکھیں بند کر لی، کیا خیال ہے بچت ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں. فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ کو بھی گناہ کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب واقع ہوگا. یہ طنز کے انداز میں کب آئے گا بتاؤ.
اللہ کا تبصرہ سنے بڑا زوردار. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج تو یہ پورا اسموتھ نظام چل رہا ہے، کل تلپٹ کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا کلام بتاتا ہے، سائنس ابھی غریب اور پیچھے بتا نہیں سکی ہے بیچاری. یقول الانسان یومئذ این المفر انسان کہے گا کہاں ہے کوئی آج بھاگنے کی، آج کے دن بھاگنے کی جگہ کہیں میں بچ سکتا ہوں. کلا لا وزر ہرگز نہیں، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر اس آج کے دن تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، اب تو حاضری ہے، پیشی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. کیا پیچھے چھوڑ کر آئے دنیا میں وہ بھی واضح، کیا آخرت میں لے کر آئے وہ بھی واضح. ایک اور مفہوم، کس کو اوپر رکھا کس کو نیچے، کس کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح دی آخرت کو، سب پیش کر دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ بلکہ انسان کو تو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. چور نے چوری کی کسی کو پتہ نہ چلا، چور کو تو پتہ ہے نا کہ چور ہے. فراڈ کرنے والے نے فراڈ کیا، ڈسکور نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، ثبوت نہیں ملے، اس کو تو پتہ ہے کہ فراڈ اس نے کیا. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. ولو القى معاذیرا چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے، لیم ایکسکیوزز پیش کرے، بہانے بنائے، انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے. اگلی 4 آیات بظاہر موضوع مختلف محسوس ہوگا لیکن اس کا بھی قیامت اور اس سے متعلقہ امور سے گہرا تعلق ہے. ایک پس منظر ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں، اے نبی جلدی نہ کیجئے، اس وحی کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے. یہاں ایک بڑی تسلی عطا ہو رہی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ جلدی جلدی حرکت نہ دیں. مراد یہ کہ اس کو جلد یاد کر لیں، آپ پریشان نہ ہوں. ان علینا جمعہ وقرآنا بے شک اس کا پڑھا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. جمع بھی ہم کر دیں گے، پڑھا بھی ہم دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا بس جب ہم اس کو پڑھ لیں مراد ہمارا فرشتہ تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا پھر اس قرآن حکیم کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. کئی باتیں اس میں ہیں. حضور جلدی کیوں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مفسرین نے ایک بڑی پیاری توجیہ لکھی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. حضور کی خواہش یہ تھی میں جلد لوں، جلد پہنچاؤں، مانے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. یہ فکر تھی حضور کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے تسلی دی آپ بھولیں گے نہیں، ہم جمع بھی کرائیں گے، پڑھوا بھی دیں گے اور جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو آپ پڑھنے کی پیروی کیجئے. اگلا اہم نقطہ ثم ان علینا بیانہ پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. کس کا بیان؟ قرآن کا بیان. تو قرآن تو ہے، قرآن کا بیان کیا مفہوم؟ قرآن کی وضاحت، قرآن کی تشریح، وہ بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے ٹیکسٹ بک، ایک اس کا بیان. تو بیان تو ٹیکسٹ بک کے علاوہ ہوتا ہے نا، تشریح یہ ایلیبریٹ کرتا ہے استاد یا ٹیچر. تو ہم قرآن کا بیان بھی اے نبی آپ کو دیں گے. پتہ چلا قرآن کے علاوہ حضور پر وحی آتی تھی اور قرآن کی تشریح بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. تبھی 4 مرتبہ قرآن کہتا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ہم نے پڑھا یتلو علیہم آیاتی حضور تلاوت بھی کرتے ہیں اور تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تلاوت میں الفاظ کا پڑھنا تو آگے، تعلیم کیا ہے؟ اس کی الیبوریشن. یہ بھی سنت رسول علیہ السلام کی اہمیت کا بیان. ایک نقطہ اور ہے وہ یہ اس کا آخرت یا قیامت کے موضوع سے کیا تعلق؟ قرآن اللہ کے الفاظ جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے اور آج ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود. جو اللہ ان الفاظ کو جمع کرنے اور کرانے پر قادر ہے. لوگوں تمہارے الفاظ، تمہارے اعمال، تمہاری نیتیں اللہ ان کو بھی ریکارڈ پر لانے پر قادر ہے. سب کچھ پیش ہو کر رہے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ کیا مطلب؟ تمہارا انکار کا معاملہ غلط ہے. تم تو دنیا سے جو جلد مل جائے، عاجلہ جلد مل جانے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو.
اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس دنیا میں ان آنکھوں سے رب کو دیکھا جانا ممکن نہیں، مگر وہاں تو اللہ عطا فرمائے گا دیدار، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ 14ویں کا چاند نکلا، حضور نے پوچھا صحابہ سے، بخاری شریف کی روایت، اے میرے صحابہ دیکھتے ہو؟ جی دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی شک شبہ کچھ نہیں؟ کہا ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے برعکس ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہے دہشت ان کے چہروں پر جو آ رہی ہوگی۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے، ذلت سے، رسوائی سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب انسان کی موت کا بیان، اور یہ موت کیا ہے؟ قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ اور بڑا سخت بیان اس مقام پر، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے، وقیل من الراق، اور کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ڈاکٹر سے جواب دے دیا، طبیب نے جواب دے دیا، کوئی دم، کوئی پھونکے، کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور مذاہب والے جنتر منتر ہو، کچھ نہ کچھ کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور جانے والا سمجھ لیتا ہے کہ اب فراق ہے، جدائی ہے۔ ڈاکٹرز کھڑے ہیں، نرسز کھڑی یا کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے، بیٹی کھڑی ہے، لیکن نہیں، it's time to leave, your time is up, you have to go, rather I have to go۔ وظن انہ الفراق، اور جانے والا جان لیتا ہے کہ اب فراق ہے، جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی۔ یہ عرب محاورے میں شدید ترین سختی کا بیان بھی ہے، اور موت کی سختی کے موقع پر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے۔ یہ حضور نے دعا سکھائی ہے ہمیں، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختی سے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی۔ مفسرین نے ابو جہل کا بھی ذکر کیا کہ اس کی روش ہے، یہ ایسے ہی کافروں کا بیان، نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی۔ ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ تصدیق اگر ہوگی واقعتاً تو اس کا پہلا اظہار کس سے ہوگا؟ نماز سے۔ اور سورہ البقرہ 183 میں نماز کو ایمان بھی کہا گیا ہے، وہ جو تحویل قبلہ کا موضوع آیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز ہے۔ مسلم شریف کی روایت، نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز نہیں تو جا رہا ہے کفر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی۔ ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ اور یہ اولا ویل سے بنا، ویل تباہی، ہلاک و بربادی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بیکار ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ مومنون کے آخر میں بھی مضمون آتا ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا مراد رحم میں؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ علقہ ایک ترجمانی لٹکتی ہوئی شے ہو گیا۔ فخلق، اللہ نے اسے بنایا۔ فسوى، اسے درست کر دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس کی مرد اور عورتیں دو اقسام بنا دیں۔ یہ جو ٹپکایا گیا یہ حصہ مرد کی طرف سے آتا ہے، باقی پھر وہ ایک میڈیکل کی فیلڈ کا معاملہ ہے کہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر یا کروموزوم ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے، یہ ٹپکانے کی طرف اشارہ۔ پھر وہ ہے کہ علاقہ، پھر اسے درست کیا، اسے پیدا بنایا اور اس کو درست کر دیا، پھر مرد عورتیں دو اقسام بنا دی۔ تو بقول شخص سے کہ یہ جو ساس کبھی بہو سے جھگڑا کرتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اس ساس کو چاہیے کہ میڈیکلی اگر مورد الزام ٹھہرا ہے تو کس کو ٹھہرائے؟ اپنے بیٹے کو، کیونکہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم وہ مرد کی طرف سے آتا ہے۔
اور ساس یہ بھول جاتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی، اس ساس کی بھی کوئی بیٹی، استغفر اللہ، عجیب بات ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی اگر مورد الزام ٹھہرانا ہے تو پھر بیٹے کو ٹھہرائے، نہ کہ اپنی بہو کو کوئی، یا کوئی عورت پہ الزام لگا رہا ہے یا اس کے اوپر لان تان کر رہا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹا کیوں پیدا نہ ہوا، تو چاہیے کہ مرد پہ الزام لگائے کہ میڈیکلی سپیکنگ وہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم مرد کی طرف سے آتا ہے، یہ بھی اشارہ اس کے اندر ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ نہ تھے تو تمہیں بنایا، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ بلا، اس کا جواب دینا چاہیے، وائی ناٹ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، سورۃ الانسان بھی اس کا نام۔ اس میں غالب جو بیان ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا اور اہل جنت کا بڑا پیارا بیان اس مقام پر، بڑی پیاری پیاری نعمتوں کا بیان اس سورت میں آیا ہے، اور ساتھ ہی انسان کی تخلیق کا ذکر ابتدا میں اور آخر میں صبر اور ذکر کرنے کی تلقین بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یہ سورت بھی حضور کی پیاری اور پسندیدہ سورتوں میں ہے۔ فجر کی نماز، جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں حضور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یقیناً انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا کچھ بھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، وہ مرد کی طرف سے ایک حصہ عورت کی طرف سے، اس کے ملاپ سے پھر وہ تخلیق کا عمل۔ نبتلیہ، پیدائش کیوں کی گئی؟ تاکہ ہم آزمائیں اسے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، یہ تو امتحان ہے، جس طرف چلنا چاہو گے اللہ اسی طرف چلا دے گا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے یعنی ناشکروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ ایک آیت میں مجرمین کا بیان، اگلی سورت پڑھیں گے مرسلات، اس میں مجرمین کا بیان زیادہ، اس سورت میں متقین کا، نیک لوگوں کا بیان زیادہ ہے۔ اب ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ لیجئے فلیورز کا ذکر آ گیا، کافور، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ عین یشرب بها عباد اللہ، ایک چشمہ، اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ یفجرونها تفجیرا، اس سے نہریں رواں کرتے ہوں گے، جانا نہیں پڑے گا، کھینچ کر اپنے علاقوں تک لے کر آ جائیں گے نہریں اور پی رہے ہوں گے۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نذریں پوری کرتے ہیں، اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی عام ہوگی، قیامت کا دن۔ اور ان کی شان کیا ہے نیک بندوں کی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے۔ یہ ہے اخلاص، عمل کرو نیک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کھلاتے، بھائی تم سے کوئی شکریہ بدلہ نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن سے کہ جو منہ بگاڑنے والا نہایت سخت دن ہوگا، آخرت کا خوف۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تازگی عطا کرے گا، سرور عطا فرمائے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر پر اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، صبر پر۔
سورہ فرقان کے آخر میں بھی بہت ساری صفات تھی. جنت کے بارے میں فرمایا کہ صبر کی وجہ سے پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کی گئی. متکئین فیہا علی الارائک، اس میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور تختوں کا بیان بھی آ گیا سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ نہ دیکھیں گے اس میں دھوپ کی تیزی نہ سردی کی شدت، ماڈریٹ ویدر ہوگا وہاں پر گویا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے. وہاں کے سائے بھی وہ راحت کے لیے، ایسا نہیں کہ دھوپ ہے تو سایہ چاہیے، نہیں، ذرا اٹریکشن اور سائبان سے بنائے جاتے خوبصورت، جیسے آج بھی دنیا میں اٹریکشن کے لیے اس قسم کے سائے میں ہوں گے جو آرائش کا ذریعہ زینت کا باعث ہوں گے. اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے. حدیث میں تعبیر پیش کر دی گئی تھی، درخت پہ پھل لگائے دل چاہے گا وہ شاخ ہی جھکے گی، لے لو کھا لو اس سے. اللہ اکبر. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور پیالوں کا جو شیشوں کے ہوں گے. قوارین من فضہ، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے. قدروها تقدیرا، سبحان اللہ. پلانے والوں نے صحیح ان کا اندازہ لگایا ہوگا کہ کس کو کیا پسند ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ سونٹ کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے، ہر طرح کے فلیور. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل سے موسوم کیا جاتا ہے چشمے کا نام. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے، یعنی لڑکے ہوں گے نوجوان اور وہ لڑکے ہی رہیں گے اور ان کے خادم ہوں گے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اتنے خوبصورت وہ ہوں گے. واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، اور جب تم دیکھو گے تو وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے. یہ ہے جو سلطنت کا ذکر آیا، ہر جنتی بادشاہ بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم کی ہوگی اور اندرونی پوشاک وہ دبیس ذرا گاڑے ریشم کی ہوگی. یہ ذکر کئی مرتبہ آ چکا. وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. سورہ کہف میں سونے کے کنگن، یہاں چاندی کی. دو دھاتیں آج بھی بڑی معروف ہیں، اور اس قدیم زمانے میں بادشاہ کے بادشاہ ہونے کی علامت ہوتی تھی، وہ کنگن پہنتے تھے. ہر جنتی کو اللہ بادشاہ بنا دے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں بڑا ہی پاکیزہ مشروب پلائے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش وہ مقبول ہوئی. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر تنزیل تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، پس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور آپ ان میں سے کسی گنہگار ناشکرے کی بات نہ مانیے. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور آپ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرتے رہیے، اس کی تسبیح کیجئے، ذکر کیجئے. ومن اللیل فاسجد له، اور رات میں بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی پاکیزگی بیان کیجئے. قیام اللیل کی طرف بھی اشارہ. مشکلات کے دور میں سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے نماز اور قرآن کی تلاوت. یہ مشکلات کے دور میں، کشاکش کے دور میں بڑے اہم ذرائع ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کی نصرت کے حصول کے تعلق سے. ان هؤلاء يحبون العاجلہ، بے شک یہ منکرین حق دنیا کو پسند کرتے ہیں. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور ایک بھاری دن یعنی قیامت کے دن کو اپنے پس پش چھوڑ دیتے ہیں. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ
یعنی راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو ہدایت کی توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی, وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, اور رہے ظالم تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آخری سورت سورہ مرسلات 29 پارے کی بس یہ مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد تراویح ادا کریں گے. سورہ مرسلات میں قیامت کا ذکر بھی ہے, اس میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں اور مجرمین کا ذکر زیادہ آیا ہے. بعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر بھی ہے, اور 10 مرتبہ وہ آیت آئی ہے ویل یومئذ للمکذبین, 10 مرتبہ اس آیت کو دہرایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا, دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم, بھینی بھینی خوشبو آتی ہے بارش سے پہلے. فالعاصفات عصفا, پھر شدت سے تم اور تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم, آندھی. والناشرات نشرا, اور بادلوں کو اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم, وہ جو پانی سے بھرے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہوائیں. فالفارقات فرقا, پھر بانٹ کر تقسیم کر دینے, پھاڑ کر تقسیم کر دینے والی ہواؤں کی قسم, کہ وہ بادلوں کو پھاڑتی ہیں, اس میں سے بارش برستی ہے. 4 آیات کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ قسمیں ہواؤں کے بارے میں ہیں. اگلی آیت کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے یا فرشتوں کے حوالے سے قسم اٹھائی جا رہی ہے. فالملقیات ذکرا, پھر وہی القاء کرنے والے فرشتوں کی قسم, ذکر سے مراد وہی لی گئی, باقی تفاصیل وہ تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں. ان قسموں کے اٹھانے کے بعد بیان عذرن او نذرا, حجت تمام کرنے کو یا ڈرانے کے لیے. انما توعد, یعنی وحی کا نزول کیا ہے؟ حجت تمام ہوتی ہے اور لوگ ڈرے تو آخرت کی فکر کرے, ورنہ پھر عذاب منکرین کے لیے تیار. انما توعدون لواقع, بے شک تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے, یعنی قیامت کا برپا ہونا. فاذا النجوم طمست, جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. فاذا السماء فرجت, اور جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الجبال نصفت, اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے. واذا الرسل اقتت, اور جب رسولوں کو معین موقع پر جمع کیا جائے گا. لأي يوم اجلت, ان کا معاملہ کس دن کے لیے ملتوی رکھا گیا؟ یہ فوری معاملات کیوں نہیں آ رہے, یہ فوری فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ اصل فیصلے وہ ایک معین دن ہوں گے. لیوم الفصل, فیصلے کے دن کے لیے معاملہ ملتوی کیا گیا. وما ادراک ما یوم الفصل, اور تم کیا سمجھو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین, کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہ کر ڈالا, یعنی مجرمین. ثم نتبعہم الآخرین, پھر ان کے بعد ہم دوسروں کو چلاتے ہیں اور نسلوں کو لے آتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین, پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا, رحم مادر یوٹرس. الی قدر معلوم, ایک وقت معین تک کے لیے. فقدرنا, پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون, پس ہم کیا عمدہ ٹھیک اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا, کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والے نہیں بنایا, مردوں کو سمیٹ رہی ہے, اور اللہ کی زمین پر مردوں کو سمیٹنے کے لیے کمی نہیں ہے. احیاء و امواتا, زندوں کو اور مردوں کو, زندے اوپر ہیں مردے اندر ہیں, سمیٹ رہی ہے سب کو. وجعلنا فيها رواسي الشامخات واسقيناكم ماء فراتا, اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا, اللہ کی نعمت. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون, حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے, وہ عذاب آخرت کا. انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب, تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. وہ سائے اٹھتے ہوئے نظر تو آئیں گے, لیکن کیسے؟ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب, نہ سایہ دار ہوگا وہ, جو فرمایا کہ 3 شاخوں والے سائے. سایہ دار ایسا نہیں کہ جیسے دنیا میں کسی سائے کے اندر راحت ملتی ہے, وہاں تو وہ دھواں ہی دھواں ہوگا اور آگ کی تپش ہوگی, اس کے اندر بھی تکلیف.
تو فرمایا کہ نہ سایہ دار اور نہ آگ کے شوروں سے بچانے والا ہوگا. دنیا میں دھوپ میں دوبارہ عرض کروں سایہ ملے تو آدمی کو راحت ملتی ہے, وہاں کو راحت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی جو ہے وہ آسانی کا معاملہ نہیں ہوگا, عذاب ہی کی کیفیت ہوگی. اور مزید سخت بیان آگے ہے, انہا ترمی بشرر کالقصر, بے شک وہ جہنم محل جیسے اونچے شعلے پھینکتی ہے, کأنہ جمالۃ صفر, گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے, اتنے بڑے بڑے, ایک چنگاری شعلہ وہ اونٹ جتنا, اور اوپر سے پھینکا جا رہا ہو, گویا کہ یہ پھینکا جا رہا ہو کس پر, مجرمین پر. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون, اس دن وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل, یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم الاولین, ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی. فإن کان لکم کید فکیدون, پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے, حضور سے کہلوایا جا رہا ہے مجھ پر چل کر دیکھ لو. ویل یومئذ للمکذبین, بس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون, بے شک متقین سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اور اس قسم کے میووں میں جو وہ چاہیں گے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, تم کھاؤ اور پیو با فراغت اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے, بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ پیو. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم نیک عمدگی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. یہاں مفسرین نے لکھا یہ متقین کے بیان کے بعد یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے؟ ایک بڑا پیارا جواب یہ ہے کہ ایمان والے جب مزے کریں گے نا تو ان کو دیکھ کر مجرمین جو جہنم میں ہوں گے ان کی ذلت میں اور اضافہ ہوگا. جن کو ہم نے دنیا میں گھٹیا سمجھا وہ تو آج مزے میں, اور ہم ہیں جو اصل گھٹیا ہے, ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا. اس پر یہ جملہ آیا ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب ان مجرمین سے خطاب, کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, تم کھاؤ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو, بے شک تم مجرم ہو. ایک شخص کو پھانسی لگنے والی ہو صبح 5 بجے مثال, اور رات 2 بجے بریانی قربے اس کے سامنے رکھیں, اور وہ بیوقوف کچھ کھا بھی لے تو کیا فائدہ اس کا؟ جی کھا لو پی لو, تھوڑا فائدہ اٹھا لو, تمہاری فائل تیار ہے اللہ کے ہاں. انکم مجرمون, بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو, رکوع کا مطلب یہاں جھکنا, اللہ کے حضور جھکنا, اس کی اطاعت اختیار کرنا. لا یرکعون, تو وہ جھکتے نہیں تھے. ویل یومئذ للمکذبین, پس تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ حق تو آ گیا, اس کے بعد اب کیا رہ گیا کہ جس کے آنے کے بعد وہ مانیں گے؟ اللہ اس برے انجام سے بچائے, اور حق ہمارے سامنے ہے. اللہ ہم سب کو اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.